أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلوات. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی پہلی آیت، 17ویں سورے کی پہلی آیت، سورہ مبارکہ اسراء یا قصیدہ معراجیہ کا مطلع. ہمارا عنوان سخن ہے. دیوان وحی الہی میں جو نعتیہ قصیدے ہیں، یہ قصیدے بڑی توجہ چاہتے ہیں. رب اکبر نے اپنے بندے کو معراج پر لے جانے کا تذکرہ کیا ہے، اور معمولی انداز سے نہیں کیا ہے، بلکہ خود ناز فرمایا ہے. معراج کا مضمون، معراج کا موضوع بہت اہم ہے. اسی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کل میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کا کوئی بھی مضمون، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی لفظ کبھی بھی غیر اہم نہیں ہوگا. چنانچہ معراج کے موضوع کے بارے میں بھی یہ سوچنا کہ حضور کی ایک فضیلت ہے، اب 21ویں صدی میں اس فضیلت پر کیا گفتگو کی جائے، یہ رکاکت فکر ہے. رکاکت بھی کچھ چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے، مگر جو لطیف طبیعتیں ہیں، جو لطافت سخن سے مانوس ہیں، جو لطافت فکر و خیال کی پروردہ ہیں، ان کے لیے تو یہ الفاظ بھی بہت ہوتے ہیں. مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، اس کا ایک مصرع صرف ذکر کروں گا. اگر انسان کے حواس بیدار ہوں تو الفاظ کا بڑا وزن ہوتا ہے. چنانچہ کہنے والے نے کہا ہے کہ میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں. میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں. دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا عمدن، چونکہ شعر غزل کا ہے، ہم نعتیہ گفتگو کر رہے ہیں. اگرچہ
نعت کی تشبیب میں عشق و محبت کے تذکرے کی اجازت دی گئی ہے، تشبیب میں، تمہید کلام میں۔ آج کے کسی شاعر میں ہمت نہیں ہو سکتی کہ حضور کے لیے نعتیہ قصیدہ کہے اور اس کی تشبیب میں، تمہیدی اشعار میں کسی مجازی عشق کا تذکرہ کرے، مگر وہ یادگار اور لازوال عظمت کا نعتیہ قصیدہ جو خود حضور کی بارگاہ میں، ان کے سامنے، ان کی خدمت میں نظر کیا گیا، قصیدہ بانت سعاد۔ یہ سعاد کس کا نام ہے؟ یہ سعاد، یہ ایک عشقیہ داستان ذکر کی ہے شاعر نے، اور اس کے بعد پھر جو حضور کا قصیدہ کہا ہے، لا زوال عظمت کا قصیدہ ہے۔ بہرحال یہ ریفرنس کے طور پر اس لیے میں نے گزارش کر دیا کہ شعر و سخن پر شریعت کی پابندیاں اس طرح نہیں عائد ہوتی جس طرح بعض حضرات عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تو ہر کلمہ جو زبان سے ادا ہو، ہر لفظ جو قلم سے مرتسم ہو، تحریر کیا جائے، اس کا حساب و کتاب ہے، لیکن یہ حساب و کتاب نیتوں پر موقوف ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت پر موقوف ہے کہ کس نیت سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، جب لطافت ذوق پیدا ہو جاتی ہے تو پھر میں نے عرض کیا کہ ایک لفظ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کل اختتام مجلس میں ایک واقعہ پیش آیا، میں نے ممبر، آج مجھے ایک سوال نامہ دیا گیا، وضاحت ممبر سے طلب کی گئی ہے، اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ ممبر سے وضاحت کی جانی چاہیے تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہ جائے، کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے، فکر میں کوئی الجھن، عقیدے میں کوئی عقدہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر سخن موقع ہو، ہر نقطہ مقام دارد، ہر بات کا ایک محل ہوتا ہے، ہر بات کے ذکر کرنے کا ایک محل ہوتا ہے۔ میں نے ابھی خطبہ پڑھا آپ کے سامنے، حمد الہی، نعت پرور، نعت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت پر درود، اور اس کے بعد میرے خطبے کا آخری اور اہم جز تھا لعن، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین، ہے نا؟ روز سنتے ہیں خطبہ آپ۔ اب اگر میں ممبر پر بیٹھ کر کچھ نہ پڑھوں، خطبے سے لے کر اور اختتام مجلس تک صرف لعن پڑھتا رہا، کیسا لگے گا؟ توجہ ہے؟ جس وقت فضائل پیغمبر بیان ہو رہے ہیں، فضائل مولا علی بیان ہو رہے ہیں، فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہیں، وہاں آپ کی جرأت کیسی ہوئی کہ ایک نجس نام کی طرف ذہن چلا گیا؟ یہ کیا بدذوقی کی باتیں ہیں؟ ایک لطافت ذوق، ذکر کا احترام ہے، پاکیزہ ناموں کے ساتھ ایک نجس نام لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وضاحت کی جائے۔ اس میں لعن نہ بھیجا جائے تو کہاں بھیجا جائے؟ اسے لعن نہیں، مجلس ذکر حسین ہے۔ یہ مجلس ذکر اہل بیت ہے،
یہ مجلس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک یزید ملعون ہے، اور جو یزید پہ لعن نہ کرے وہ بھی ملعون ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے۔ یہ نام گراں گزرتا ہے مجھے، یہ نام، اس کی کثافت پورے ماحول کو کثیف بنا دیتی ہے۔ ذکر کی حرمتوں کا تو لحاظ رکھیں، ہر چیز کا محل ہے، قطعاً ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں نے کہی تھی اسے بھی سمجھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تبرہ ہمارے دین میں ہے، دین خدا میں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پہلا جز تبرہ ہے، لیکن تبرہ کرنے کی چیز ہے۔ تبرہ کرنا واجب ہے، کہنا واجب نہیں ہے۔ کہنا تو مجبوراً پڑتا ہے، جب کہیں یہ نام آ جائے تو مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ وہ تمام کام جو دشمنان اہل بیت کرتے تھے نہ کیجئے، یہ ہے تبرہ۔ دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کی میراث غصب کی، بیٹی کو میراث سے محروم کیا۔ آپ کے معاشرے میں بیٹیوں کو برابر سے دیتے ہیں؟ پاکستان کے اسلامی معاشرے میں، مومن معاشرے میں، شیعہ معاشرے میں کہیں کوئی بیٹی محروم تو نہیں رہ جاتی؟ کہیں کوئی بہن محروم تو نہیں رہ جاتی؟ اور اگر رہ جاتی ہے تو پھر لعنت کا مصداق کون ہوگا؟ یزید شراب خوار تھا، مومنوں میں کوئی شراب تو نہیں پیتا؟ امام زین العابدین علیہ السلام ساری زندگی اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ جب میں دربار میں داخل ہوا ہوں تو یزید شراب کے نشے میں تھا اور تازہ تازہ شیو کر کے بیٹھا تھا۔ کوئی شیو کرنے سے پرہیز تو نہیں کرتا؟ برائی سے نفرت کرو، برائی سے دامن بچاؤ، بروں کی ہدایت کرو، اور جو برائی میں ڈوب چکا ہو اس سے نفرت کرو۔ اس پر خدا کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، ائمہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، مومنین کی لعنت ہے، مگر ہر گفتگو کا ایک محل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ ذکر معراج ہے، آپ کا ذوق طبیعت بھی تو معراج پر ہونا چاہیے۔ اگر طبیعتوں میں ارتقاء نہیں ہے، اگر شعور ادب میں، شعور تہذیب میں ارتقاء نہیں ہے، اگر اس میں بلندی نہیں ہے، تو پھر یہ تذکرے کیا تاثیر پیدا کر رہے ہیں؟ کیا تاثیر پیدا کر رہے ہیں؟ معراج کا موضوع بہت اہم ہے، عرفانی اعتبار سے بھی، دینیاتی اعتبار سے بھی، تاریخی اعتبار سے بھی، قرآنی اعتبار سے بھی، روائی اعتبار سے بھی، بہت سے اعتبارات سے معراج کا موضوع اہم ہے۔ اور اتنا ہی اہم ہے کہ رب اکبر نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ فلسفیانہ بحثیں درمیان میں نہ آئیں، کچھ تاریخی بحثیں درمیان میں نہ آئیں، کچھ ادبی بحثیں درمیان میں نہ آئیں، اور کچھ دینیاتی حوالے درمیان میں نہ آئیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تفصیل کتابوں میں کیا کچھ لکھی گئی ہے معراج کے بارے میں؟ کچھ لوگ ایک معراج سے کے تذکرے سے الجھ جاتے ہیں۔ مشہور و معروف عارف
صدر الدین قونوی وہ لکھتے ہیں کہ 34 مرتبہ حضور معراج پر تشریف لائے۔ اور حافظ اصفہانی نے، محدث اصفہانی نے اسے ان روایتوں کو نقل کیا ہے۔ کچھ حضرات 30 مرتبہ معراج کے قائل ہیں، کچھ حضرات صرف 2 مرتبہ معراج کے قائل ہیں، کچھ حضرات 120 مرتبہ معراج کے قائل ہیں۔ یہ صرف نقل قول کر رہا ہوں ابھی، یہ سب کتابوں میں اقوال موجود ہیں، اور اس پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہے۔ مجھے حضور کے وہاں جانے پر تعجب نہیں ہے، یہاں آنے پر تعجب ہے۔ جو جوہر جہاں کا ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے وہیں جاتا ہے۔ یہ نور ملکوتی، یہ نور لاہوتی، یہ ناموس لاہوتی، یہ نور الہی، ہمیں تو اس کے خاکسارانہ ظہور پر حیرت ہے۔ جی ہاں، یہاں تھوڑا سا علم کسی میں آ جائے، علم کہاں ہے؟ علم کسی میں نہیں، تھوڑے سے معلومات کوئی شخص جمع کر لے، تھوڑی سی معلومات ہو کسی کو تو پھر زمین پر قدم رکھنا اس کے لیے محال ہوتا ہے۔ تھوڑی سی دولت و ثروت آ جائے تو پھر دیکھیے کج کلہی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ذرا سی سماجی عزت، آبرو اور وجاہت حاصل ہو جائے، پھر گردن کلفتگی دیکھیے کیسی ہوتی ہے۔ اور جب کسی سے محبت سے بات بھی کرتے ہیں تصنع کے ساتھ تو کس تکلف سے کہتے ہیں کہ دیکھیے میں کتنی خاکساری برتتا ہوں۔ یہ کہلاتا ہے کہ دل میں خاکساری ہے نہیں۔ تواضع نہیں، تکلف محض ہے۔ ہم کیا خاکساری برتیں گے؟ بہت پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا، ہم کیا خاکساری برتیں گے؟ جو خود خاک ہو وہ کیا خاکساری برتے گا؟ یہ کلمہ صرف ایک جگہ اپنے صحیح سیاق و سباق میں معنی دیتا ہے، جب اللہ کے نوری بندوں کے لیے تذکرہ ہوتا ہے۔ تھے تو وہ نوری مگر ہماری خاطر انہوں نے خاکسارانہ ظہور اختیار کر لیا۔ دیکھ کے معلوم ہوتا تھا ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، اور آج تک لوگ اسی دھوکے میں ہیں کہ ہمارے جیسے تھے۔ اور اس زمانے میں لوگ حیرت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مصطفیٰ یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ در یتیم عبداللہ، یہ کیا حقیقت ہے، یہ کیا وجود ہے، یہ کیا ہستی ہے۔ حیرت ہوتی تھی جب گزرتے تھے راستوں سے۔ قبل بعثت درختوں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھروں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حیرت ہے اس مسلمان پر جو پتھر بھی بننا نہیں چاہتا۔ مجھے غالب کا مطلع یاد آ رہا ہے، وہی مطلع جس میں غالب نے کہا ہے کہ خاک ایسی زندگی پر کہ پتھر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔
معلوم ہے یہ کس غزل کا مطلب ہے؟ اس غزل کے 3 شعر ایسے ہیں جس پہ کئی شارحین غالب نے کہا ہے کہ وہ نعتیہ اشعار. مولانا نظم طباطبائی، مولانا حسرت موہانی اور متعدد شارحین نے کچھ نے اختلاف بھی کیا ہے. ظاہر ہے اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن کچھ شارحین نے کہا ہے کہ اس غزل میں 3 اشعار ایسے ہیں جو نعتیہ ہیں. ویسے ان کے بارے میں شبہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ شعر بہرحال وہ مقطع بے شبہ ہے جس میں غالب کہہ گئے کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شہ کے غالب گنبدے بے در کھلا. یہ معراج کا ذکر ہے غالب کے مقطع میں، یہ معراج کا مضمون ہے. واسطے جس شہ کے غالب گنبدے بے در کھلا. بہرحال میں تو ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضور جب گزرتے تھے تو پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کتنی کرامتیں، کتنے معجزات، کتنے فضائل، کتنے مناقب ظاہر ہوتے تھے. سراپا نور ہستی تھی، لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھی. بت پرستوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ انہیں سجدہ کریں. حیرت اور بڑھ جاتی تھی جب وہ سجدہ کرنے سے منع کرتے تھے. حیرت اور بڑھ جاتی تھی جب وہ سجدہ کرنے سے منع کرتے تھے. نہیں، مجھے سجدہ نہ کرو، حرام ہے. سجدے کے شایان شان کوئی اور ذات ہے. میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. حیرت جب بہت بڑھتی تھی، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا اس زمانے کے معاشرے بشری کو، تو کہلایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم. کہہ دیجئے حیرت نہ کرو، حیرت نہ کرو، نگاہیں خیرہ نہ ہوں، آنکھیں خیرہ نہ ہوں، میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں. بشریت رسول اور نوریت رسول دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب بات بس یہی ہے کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاست. زبان شناسی ہونی چاہیے. ہر فن کی کچھ مصطلحات ہوتی ہیں، ہر فن کا ایک الگ سلیقہ اظہار ہوتا ہے. نور کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نور حسی، ایک ہے نور غیر حسی. نور حسی نور مادی ہے، یہ نور محسوس. نور غیر حسی وہ ہے جو حواس کے دائرے میں نہیں آتا، نظر نہیں آتا. دونوں میں بڑا فرق ہے. نور حسی اگر ہو تو پیغمبر کی نورانیت کا اندازہ کیجئے. جہاں پیغمبر موجود ہوں وہاں کبھی رات تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. مدینے میں رات ہوتی تھی یا نہیں؟ سورج ڈوب جاتا تھا تو رات ہوتی تھی. اگر پیغمبر کے اندر نورانیت ظاہری ہوتی، نور محسوس ہوتا، پیغمبر کا نور سورج کے نور سے کہیں زیادہ ہے. سورج کا نور کچھ بھی نہیں ہے پیغمبر کے نور کے آگے. پیغمبر کی نورانیت باطنی کا ایک ادنا سا پرتو بھی سورج کے مجموعی نور سے زیادہ ہے. خدا کی قسم سورج کے نور سے، سورج کے مجموعی نور سے زیادہ ہے. مگر کل نور موجود ہو اور رات ہو جائے، اس کے کیا معنی؟ وہ ہوتی تھی.
اس کے معنی یہ تھے کہ نورانیت پیغمبر غیر حسی نور تھا، وہ نور غیر حسی تھا، اور آپ کا جسد ظاہری جسد بشری تھا، جنبہ بشریت رکھتا تھا۔ کچھ لوگوں کو یہ جمع سمجھ میں نہیں آتی، جمع سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے حجلہ فکر میں اعتکاف شرط ہے۔ اعتکاف کیجئے، حجلہ فکر میں اعتکاف کیجئے، راتوں میں مصلی بچھا کر اور رب اکبر سے ہدایت طلب کیجئے، تسبیح پڑھیے، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ دیکھیے وہ کیسے کشادہ کرتا ہے، خدا کی قسم بغیر آپریشن کے کشادہ ہو جائے گا۔ وہاں بھی سخن شناسی نے کرشمے دکھائے۔ لوگوں نے شرح صدر پیغمبر کو باقاعدہ پیوندکاری، اوپن ہارٹ سرجری قرار دے دیا۔ وہ نہیں ہے، شرح صدر کی حقیقت کچھ اور ہے۔ رب اکبر جب شرح صدر فرماتا ہے تو اس کا تعلق اس صدر سے نہیں ہے، اس صدر سے نہیں ہے۔ قلب، صدر، فؤاد، یہ کلمات روح انسانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ظاہری محمل بھی ہے اس کا اور باطنی محمل بھی ہے۔ اس لیے آپ کو یاد دلا دوں، کل یاد دلانا چاہ رہا تھا مگر کل وہ بات کسی اور طرف آگے بڑھ گئی۔ کل تذکرہ تھا علم کا اور روح کا۔ روح کی غذا علم ہے، اور جب غذا کی کمی ہوتی ہے تو ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا فقیہ ہو، مجتہد ہو، مفکر ہو، لیکن اس کے ذہن میں سوالات آخری عمر تک آتے رہتے ہیں، اور اسی وسیلے سے وہ کسب علم کرتا رہتا ہے، سوال جستجو پہ ابھارتا ہے۔ انسان اہل علم سے پوچھتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حدیث میں جستجو کرتا ہے، اپنی عقل پہ زور ڈالتا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور مسلسل علم حاصل کرنے سے اس کے بدن کا حجم نہیں بڑھتا، نہ بدن کا وزن بڑھتا ہے۔ علم کلوگرام میں نہیں ناپا جاتا، تولا جاتا، لیٹر میں نہیں ناپا جاتا کہ کتنے لیٹر علم پی چکے آپ، یا کتنے کیلو علم کھا چکے آپ، ہے نا؟ علم غذائے روح ہے، اور اس لیے ہمارے اور آپ کے امام المتقین، باب مدینۃ العلم، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور ایک بلند تر صلوات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ، ہر برتن جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ بھر جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، الا وعاء العلم، لیکن ظرف علم کبھی پر نہیں ہوتا، کبھی تنگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اور وسیع ہوتا رہتا ہے۔ جتنا علم آتا جائے گا وہ ظرف وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے روح کی صفت، یہ ہے روح کی صفت۔ چنانچہ علم حاصل کرتے چلے جائیں، آپ کے وجود کو وسعت، یہ قلب، یہ روح کا وسیع ہونا، یہ شرح صدر ہے۔ یہ شرح صدر، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں آ گئی، یہ شرح صدر۔ جب تک سمجھ میں نہیں آتی دل میں خلش رہتی ہے، گھٹن رہتی ہے، ادھر سمجھ میں آئی
ایک فرحت، ایک نشاط، ایک وجدانی کیفیت، سکون اور اطمینان قلب کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ خلش مٹ جاتی ہے۔ یہ شرح صدر ہے۔ شرح صدر کی یہ معنی تھوڑی ہے کہ باقاعدہ آپریشن کیا جائے اور دل کو دھویا جائے۔ بہرحال کتنی باتیں ہیں جہاں سخن ناشناسی نے بات بگاڑ دی، استعارے نہ سمجھ سکے، تشبیہیں نہ سمجھ سکے، تمثیلیں نہ سمجھ سکے، بات بگڑتی چلی گئی۔ بہرحال تو معراج کے سلسلے میں بھی یہ بار بار مسائل سامنے آئیں گے کہ بہت سی چیزیں تشبیہ و استعارے کی زبان میں بیان کی گئی ہیں، اور لوگ اس حقیقت کو، اس کے لیکزیکل اور لٹرل میننگ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ معراج صرف روحانی نہیں تھی، ایک پورا مکتب فکر ہے جو سرکار کی معراج کو کہتا ہے روحانی معراج تھی۔ میں یہاں پر ضرورتاً اپنا ایک بہت بار کا دہرایا ہوا پرانا جملہ دہرا رہا ہوں کہ عجب مغالطہ ہے لوگوں کو، روح اور بدن کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ بہت سادہ سی بات ہے، پوری دانشوری صرف کر دیتے ہیں کہ جی معراج پیغمبر کی روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں تھی۔ یعنی کیا؟ جسم یہاں رہ گیا، روح عالم بالا میں گئی، سیر کر کے واپس آ گئی، تو بدن جب یہاں رہ گیا اور روح مفارقت کر گئی تو اس کے معنی کہ حضور کی وفات ہوئی اور دوبارہ زندہ ہوئے۔ جو لوگ حضور کی فضیلتیں نہیں دیکھنا چاہتے، معلوم ہے کس قبیل سے ہیں، وہ اسی قبیل سے، وہ اسی قبیل سے۔ روح اور بدن کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ پھر معراج کس کا نام ہے؟ معراج کا ابھی ایک اجمالی، صرف اجمالی تعریف پیش کر رہا ہوں، تفصیل تو آئندہ 3 دنوں تک اور بھی عرض کروں گا۔ معراج نام ہی اس کا ہے کہ روح کا اتنا تسلط اور اقتدار قائم ہو جائے بدن پر کہ جہاں تک روح جائے بدن ساتھ ساتھ چلا جائے۔ یہ ہے معراج۔ بدن چھوٹ گیا اور روح پرواز کر گئی تو موت ہے، بدن روح کے ساتھ ساتھ پرواز کرتا رہا تو معراج ہے۔ اس لیے اس بات سے میں تأمل نہ کریں کہ حضور کی معراج جسمانی تھی یا نہیں، حضور اپنے پورے وجود کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے، پورے وجود کے ساتھ۔ ہاں، ایک اور مکتب فکر ہے جو اس سے بھی زیادہ رقیق بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معراج حقیقی اور واقعی اور خارجی نہیں تھی، خارجی یعنی عالم خارج، بلکہ خواب دیکھا تھا حضور نے۔ یہ اتنا رقیق، اس قدر جاہلانہ خیال ہے، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کہے۔ مجھے معلوم ہے کن کن لوگوں نے کہا ہے، مجھے سب کے نام معلوم ہے، حوالہ دوں گا تو آپ کی خاطر شکنی ہوگی۔ خواب دیکھا تھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں بہت ہی معروضی انداز میں۔ دیکھیے، خوابوں پر، خوابوں کی تحقیق پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، سائنسدانوں نے لکھی ہیں، فلسفیوں نے لکھی ہیں۔ کوئی اہم فلاسفر ایسا نہیں ہے جس نے خواب کی حقیقت پر کچھ نہ کچھ گفتگو نہ کی اور مستقل مقالہ نہ لکھا، کوئی اہم۔ سقراط اور ارسطوٹل سے لے کر میں روا روی میں ثانوی حوالہ یا سیکنڈری ریفرنس نہیں دیا کرتا جب تک کہ خود پڑھ نہ لوں۔
ارسطوٹل کے جتنے مقالات ہیں ان میں ایک اہم مقالہ خواب کے بارے میں جو اس حقیر طالب علم نے پڑھا. ابن سینا کی کتابوں میں منامات پر تذکرہ پورا چیپٹر موجود ہے, ملا صدرہ کے ہاں موجود ہے, میر باقر داماد کے ہاں موجود ہے, ملا ہادی سبزواری کے ہاں موجود ہے. کوئی اہم صفحہ اول کا مفکر اور فلسفی نہیں ہے جس نے خواب کے اوپر گفتگو نہ کی. لیکن اور سائنسدانوں نے بھی کی ہے. فرائیڈ نے کتنا کام کیا ہے خواب کے اوپر. میں نے فرائیڈ کا پورا کام تو نہیں پڑھا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے کلیات کو پڑھا ہے, لیکن اہم حصے کو پڑھا. بہت سے بچے خواب دیکھتے ہیں, جوان خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں چہک جاتے ہیں, چونک جاتے ہیں. دونوں لفظ ہیں زبان میں. فارسی ہی کی ترکیبیں صرف استعمال نہیں کرتا, میں دیسی لفظیں بھی استعمال کرتا ہوں. چہک جاتے ہیں, چونک جاتے ہیں, اور اس کے بعد ماں باپ دوڑتے ہیں, عزیز اقربا کیا ہوا, کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں عجیب سا خواب دیکھ رہا تھا. کیا خواب دیکھ رہا تھا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں بستر سے کوئی آیا, مجھے اٹھا کے لے گیا اور فضا میں بلند ہوتا گیا, خلا میں پہنچ گیا, اور وہاں جا کے میرا ہاتھ چھوٹ گیا اور میں بالکل حیران اور ششدر ہو گیا اور دم گھٹنے لگا, اور اس لیے میرے منہ سے چیخ نکل گئی. شاید اسی چیخ سے میری آنکھ کھل گئی اور آپ سب بھی پریشان ہو گئے. کبھی ایسا خواب سن کے کسی باپ نے نہیں کہا بیٹا مبارک ہو, تم صاحب معراج ہو گئے. غور فرما رہے ہیں؟ کبھی کسی ماں نے, کسی باپ نے, کبھی کسی کو مغالطہ نہیں ہوا کہ میرا بیٹا صاحب معراج ہو گیا. معراج خواب نہیں ہے. اچھا, اور دوسری دلیل کہ معراج خواب نہیں ہے, حقیقت ہے. قرآن مجید میں رب اکبر نے کسی نبی کو اگر خواب دکھایا ہے تو یہ کہہ کے بیان کیا ہے کہ یہ خواب دکھایا. ابراہیم کو خواب دکھایا تو کہا کہ خواب دکھایا. پیغمبر کو خواب دکھایا دوسرے مقام پر تو کہا کہ خواب دکھایا. مگر سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک اور پاکیزہ اور منزہ اور مقدس ہے وہ رب, وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. وہ پروردگار اپنا فعل بیان کر رہا ہے, نہ کہ پیغمبر کا خواب. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. خواب ہوتا تو خواب کہہ کے بیان کرتا پروردگار. حقیقت تھی, حقیقت کے پیرائے میں بیان کیا. اور یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا بندہ کیسا ہے, دیکھو میرا رسول کیسا ہے, دیکھو میرا نبی کیسا ہے, کہ جو معراج کی بلندیوں پر گیا. کہا دیکھو مجھے, دیکھو میری شان, دیکھو میں کیسا پاک اور پاکیزہ ہوں. میں اپنے بندے کو معراج کی بلندیوں پر لے گیا. معراج کا منکر فضیلت مصطفیٰ کا منکر نہیں, ایک فعل خدا کا منکر ہے. اور اسی لیے حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمدن جان بوجھ کر معراج کا انکار کرنے والا کافر ہے. کفر کے مراتب ہیں. کیوں کافر ہے؟ خدا کو جھٹلا رہا ہے. کسی بھی واقعے پہ ریسرچ کا طریقہ کیا ہے, ایکیڈمک طریقہ کیا ہے, ایکیڈمک میتھڈ کیا ہے ریسرچ کا. کوئی واقعہ نقل کیا گیا تو اس کے پرائمری ریسورسز کیا ہیں, ابتدائی مآخذ کیا ہیں, ابتدائی مصادر کیا ہیں. سب سے پہلے وہ واقعہ کس نے نقل کیا,
وہاں سوچیں گے راوی اول کون ہے؟ راوی اول خدا، سب سے پہلا سورس قرآن۔ اب فرمائیے، سب سے پہلا سورس قرآن، دوسرا خود پیغمبر کا بیان، اور تواتر کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ خبر احاد ہے، کسی ایک راوی نے بیان کیا، دو راویوں نے بیان کیا، تواتر کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اصحاب نے نقل کیا، تابعین نے نقل کیا، تبع تابعین نے نقل کیا، مسلسل نقل ہوتا چلا آ رہا ہے واقعہ۔ اب آپ تعویل کر رہے ہیں، اور واقعہ بیان ہوا تو کن لفظوں میں بیان ہوا، اسی کی طرف تو توجہ دلا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ دیکھیے کہ کہاں ملتا ہے یہ واقعہ، دوسری بات یہ دیکھیے کن لفظوں میں بیان ہوا یہ واقعہ۔ کہیں بعد والوں نے مبالغہ تو نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں بعد والوں نے مبالغہ نہیں، معراج کو جس جاہ و جلال و جمال کے ساتھ رب اکبر نے بیان کیا تھا، اس حد تک تو کسی کا بھی قلم اور کسی کا بھی بیان رسا نہ ہو سکا، کم تر ہی درجے پہ بیان کر پائے، اس لیے کہ وہ کس انداز سے بیان کر رہا ہے، خدا کی قسم۔ اچھا یہاں ایک نقطہ اور دیکھ لیجئے، پوری آیت پہ غور فرمائیے پہلے، اور صرف یہی ایک آیت نہیں ہے معراج سے متعلق، متعدد کے معنی کیا ہیں؟ دو نہیں، تین نہیں، تین سے زیادہ، تین سے زیادہ اور تین مقامات سے زیادہ قرآن مجید میں آیتیں ہیں جو معراج سے متعلق ہیں، معراج سے متعلق ہیں، جس میں ایک اہم ترین یہ ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی۔ یہ سبحانہ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ الذی کون ہے؟ اللہ۔ سبحان الذی اسرا، اسرا فعل ہے، اسرا کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ کہاں لے گئی؟ اسرا بعبدہ لیلاً۔ ابھی بحث ہوگی، آپ حضرات کے ذوق پر میں ناز کرتا ہوں کہ آپ حضرات کبھی کبھی مجھ سے آگے آگے چلتے ہیں، مگر اس میں کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی تازہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ پرانی بات دہراتے رہتے ہیں۔ اسرا کے معنی ہیں، اسرا یہ جو فعل ہے عربی میں، عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، اسرا کے معنی ہی ہے رات میں سیر و سفر کرنا۔ ورنہ لفظ سفر بھی عربی لفظ ہے۔ اسرا کے معنی ہی ہیں رات میں سفر کرنا، تو جب اس میں رات میں سفر کرنے کا مفہوم موجود ہے تو پھر لیلن دوبارہ کیوں کہا؟ اب واضح ہوئی بات۔ پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، اور ابھی رات باقی ہی تھی کہ واپس بھی لے آئی، یعنی پوری رات سفر نہیں ہوا، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ لیلن اس لیے کہا گیا کہ یہ سمجھ لو کہ پوری رات نہیں، اسرا کے معنی تو ہے پوری رات سفر کرتے رہے، نہیں، راتوں رات سفر ہو گیا، رات کے ایک چھوٹے حصے میں سفر مکمل ہو گیا، ایک چھوٹے سے حصے میں۔ کتنا چھوٹا حصہ؟ یہ کسی شاعر کا مبالغہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے
تفصیلی بیان کے بعد معراج کے تمام منازل بیان کیے، تمام مراحل بیان کیے، تمام مقامات بیان کیے، تمام واقعات بیان کیے، نماز با جماعت کا تذکرہ ہوا، انبیاء سے ملاقات کا تذکرہ ہوا، سدرۃ المنتہا تک جانے کا تذکرہ ہوا، وہاں جبرائیل کے ساتھ چھوڑنے کا تذکرہ ہوا، مقام قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچنے کی بات ہوئی، خلوت گہے لاہوتی میں پیغمبر کی گفتگو کی بات ہوئی، پیام رب کی بات ہوئی، اور کہا جب پلٹا تو بستر کی حرارت باقی تھی۔ یہ کسی شاعر کا شاعرانہ مضمون نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ یعنی گئے بھی اور آئے بھی اور بستر گرم رہا، زنجیر درد ہلتی رہی، سفر مکمل ہو گیا۔ اچھا یہ رب فرما رہا ہے، لیکن شروع یعنی بیان معراج کا ہے، شروع میں تذکرہ کس کا ہے؟ اللہ، اور آخر میں تذکرہ کس کا ہے؟ انہو هو السمیع البصیر، وہی ہے وہ جو سمیع ہے اور بصیر ہے۔ مزاج ذکر پیغمبر کو سمجھیں، مزاج ذکر پیغمبر کو سمجھیں، یہ مصرع ہے سرفراز علی حسین صاحب کے لیے، اس پر آپ بعد میں نعت پوری کہیے گا۔ مزاج ذکر پیغمبر کو سمجھیں، کیا ہے اس میں، اس مزاج میں؟ پیغمبر کا کوئی تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ذکر الہی سے شروع نہ ہو، ذکر الہی پہ ختم نہ ہو۔ وہ ذکر پیغمبر نہیں ہے جو ذکر خدا سے شروع نہ ہو، وہ ذکر پیغمبر نہیں ہے کہ جو اختتام میں ذکر خدا پر ختم نہ ہو۔ اور یہ ادب خدا نے سکھایا کہ دیکھو میرا تذکرہ کرو، اول و آخر تو درمیان میں میرے حبیب کا بھی تذکرہ کرو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، خدا خوش ہوتا ہے اپنے حبیب کے تذکرے سے۔ یہیں پہ میں وہ تذکرہ کر دوں جو غالباً گلستان زہرا کی مجلسوں میں کیا تھا، بس اشارتاً دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو یصلون ہے اس کے معنی ہے مداحی فرماتا ہے، ثنا فرماتا ہے، نعت فرماتا ہے۔ کوئی پوچھے کہاں کہاں نعت ہے، ایک دو نعتیں، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ نعت نہیں ہے، انک لعلی خلق عظیم نعت نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نعت نہیں ہے، یاسین والقرآن الحکیم نعت نہیں ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن یہ نعت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر یہ نعت نہیں ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ پورا سورہ نعت نہیں ہے، الم نشرح لک صدرک یہ نعت نہیں ہے۔ کتنی نعتیں ہیں دیوان وحی الہی میں۔ حسن ثنا، رب خود اپنے پیغمبر کی مداحی کرتا ہے،
تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کے مناقب بیان کرتا ہے، ان کے کمالات بیان کرتا ہے۔ اور صرف انہی کے نہیں، وہ خود بیان کرتا ہے، اپنے ملائکہ سے بھی کہتا ہے مداحی کرو، ملائکہ بھی مداحی کرتے ہیں، اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی مداحی کریں۔ اور جتنے صالحین بندے ہیں ان سب کی حسن ثنا مطلوب ہے، مطلوب الہی۔ اب اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر آیات قرآنیہ کا استدلال مزید پیش کروں۔ بہرحال تو حسن ثناء مصطفیٰ کا کمال یہ ہے، اور کمال حسن یہ ہے کہ آغاز رب کے تذکرے سے ہو، انجام رب کے تذکرے پر ہو۔ اب گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں کہ اصل معراج خواب نہیں ہے، اصل معراج صرف معراج روحانی نہیں ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج آپ کے پورے وجود کے ساتھ معراج ہے، روح و بدن کے ساتھ معراج ہے۔ یہاں پر مجبور ہیں ہم کہ روح و بدن کے رشتے کو سمجھیں۔ اب گفتگو ذرا سنگین مرحلے میں آ رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میری گفتگو کی سنگینی کو آپ کے ذوق کی لطافت کہاں تک برداشت کرتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کنونشنل تصور یہ ہے، عام تصور یہ ہے کہ جسم اور روح الگ الگ دو حقیقتیں ہیں، مگر یہ غلط تصور ہے۔ ثنویت کو عالم ہستی میں کہیں دخل نہیں ہے۔ عالم ہستی کی حقیقت وحدت اور وحدانیت ہے۔ آپ کی سبحان اللہ جو ہے مجھے بڑا لطف دے رہی ہے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو یہ لوگ سمجھ لیتے کہیں میں کوئی منفی تبصرہ نہ کر دوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ جو برمحل داد ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے، کانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اور یہ آپ مجھے داد تھوڑی دے رہے تھے، یہ آپ کی روح کی وہ پاکیزگی تھی، وہ کیفیت تھی کہ جو رب اکبر کے تذکرے اور وحدانیت کے کلمے پہ جھوم اٹھی۔ روح مومن کی شان یہ ہوتی ہے، روح مومن، روح مسلم، روح موحد ایک فرزند توحید کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کائنات ہستی کی اساس وحدانیت ہے۔ وحدت اور وحدانیت کو ہر مرحلے پر، ہر مرحلے وجود پر، ہر سطح وجود پر درک کیجئے، دریافت کیجئے، منکشف کیجئے، تب تو آپ صاحب کشف ہوں گے۔ کشف و کرامت کی سب کف دھن ہوتی ہے۔ وہ ریاضت جو کشف و کرامت کی طلب میں کی جائے وہ مشرکانہ ہے۔ معلوم ہے جب سیر و سلوک کے راستے میں لوگ قدم رکھتے ہیں تو پہلی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کس کے لیے سجدہ کرتے ہو؟ کس کے لیے عبادت کرتے ہو؟ کس کے لیے ریاضت کرتے ہو؟ کس کے لیے دعا کرتے ہو؟ لوگ بہت سی وجہیں بتاتے ہیں تاکہ مجھے کچھ حاصل ہو جائے۔ ہائے شرک ہو گیا۔ صرف ایک کی طلب میں عبادت ہونی چاہیے، خدا اور خدا اور خدا اور بس۔ کیا چاہیے؟ جنت؟ مشرک ہو۔ جنت کے لیے عبادت کرنے والے مشرک ہیں۔ شرک کے مراتب ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں ایسے ہی شرک کے درجات ہیں۔ جنت کی ہوس رکھنے والے مشرک ہیں،
اور اگر انہیں دائرہ ایمان میں رکھا گیا ہے تو مجازاً مجبور لا الہ الا اللہ کہتا ہے انسان، محمد رسول اللہ کہتا ہے، مگر نہ اللہ کی طلب ہے اسے نہ رسول اللہ کی، اسے تو جنت کی طلب ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ تو جنت بڑی ہوئی کہ اللہ؟ کس کی قیمت میں کیا رکھ رہے ہو؟ جنت کی قیمت میں خدا۔ استغفر اللہ، اس سے زیادہ پستی ذوق کی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ ذوق کی پستی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ معرفت کی رکاکت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ طلب کی کا ابتذال کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھ رہے ہو جنت کی طلب میں، رسول کا نام لے رہے ہو جنت کی طلب میں، محبت علی رکھتے ہو جنت کی طلب میں، حسن و حسین کا ماتم کرتے ہو جنت کی طلب میں، نعوذ باللہ۔ کتنی حقیر چیز کی کتنی بڑی قیمت دے رہے ہو۔ خدا کی قسم سوچو تو صحیح، یہ کوئی خطیبانہ اور سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں۔ جب سیر و سلوک میں انسان قدم رکھتا ہے، جب معرفت الہی کے راستے میں قدم رکھتا ہے، تو پہلے کہا جاتا ہے کہ تمہاری طلب صرف اللہ ہونا چاہیے، بدون اضافت، کوئی اضافت نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کی طلب، اللہ کی طلب، اللہ کی طلب۔ یہاں تک ذہن کو تجرید تک پہنچایا جاتا ہے کہ حب اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہاں تک یہ منزل، حب اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ ہاں مراتب ہیں، مراتب ہیں، ظاہر شروع میں انسان قدم رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس 100 کی نوٹ ہو وہ 99 روپے کا محتاج ہوگا۔ جواب دیجئے، چھوٹا سا معمہ ہے۔ جس کے پاس اللہ ہو، اللہ جس کا ہو گیا، وہ جنت کی فکر نہیں کرے گا، وہ تو جس کو چاہے جنت تقسیم کرے گا۔ ایک جنت کی فکر نہ کرو، خالق جنت کی فکر کرو۔ وہ جنت کا خالق ہے، جتنی جنتیں چاہو گے وہ خلق کر کے تمہیں دے دے گا، تم اس کے ہو جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل۔ صرف ایک ہی صدا گونجتی ہے اس گنبد بے در میں، جو علی ابن ابی طالب کی صدا ہے، اے میرے اللہ، میں تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، اے میرے معبود، میں تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، میں نے تجھ کو عبادت کے لائق جانا، اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں صبح سے شام تک، کبھی کبھی میرے چہرے پہ ایک تقدر آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کیا کیجئے۔ سنتے سنتے یہ بات، مولانا دعا بتا دیجئے نوکری لگ گیا، مولانا دعا بتا دیجئے امتحان میں پاس ہو جائیں،
مولانا دعا بتا دیجئے انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں. مولانا دعا بتا دیجئے دکان چلنے لگے. مولانا دعا فرما دیجئے اچھی بیوی مل جائے. مولانا دعا فرما دیجئے دنیا بھر کی یہ کوئی ایک بندہ کبھی برسوں میں ایک ملتا ہے جو کہتا ہے ایسی دعا بتا دیجئے کہ جس سے خدا طلبی میرے دل میں پیدا ہو جائے, خدا کی جستجو بیدار ہو جائے, میرے قدم خدا کی راہ میں اٹھنے لگے. مجھے وہی حضرت وفا ملک پوری مرحوم کا شعر یاد آتا ہے. مولانا وفا ملک پوری بہت اچھے شاعر تھے, اردو کے اچھے معروف شاعر تھے. فرماتے ہیں کہ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے. نمازیں پڑھتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, خدا کے گھر جا کے بھی خدا کی جستجو نہیں ہوتی, اپنے گھر کو سنوارنے کی جستجو ہوتی ہے. خدا کی قسم کیا فکر کی پستی ہے, کیا حوصلے کی پستی ہے. حوصلہ یاد ہے, کیا حوصلے کی پستی ہے, کیا ہمت کی پستی ہے, کیا طبیعت کی دنیا مزاجی اور دونیت ہے. بہرحال توحید کے مراتب ہیں, توحید کے درجات ہیں, اور ان میں سے ایک وہ حقیقت توحید ہے کہ کائنات کی کسی شے میں دوئی نظر نہ آئے, کسی چیز میں دوئی نظر نہ آئے, کوئی چیز بھی ایسی نظر نہ آئے کہ جس کے ساتھ خدا نظر نہ آئے. یہ جملہ بھی کسی اور سے نہیں, اسی امام سے منقول ہے. اب ہم کیسے اس امام کا نام لینا چھوڑ دیں؟ پوچھنے والے نے پوچھا یا امیر المومنین یا علی یا ابا الحسن, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا وائے ہو تجھ پر, میں تو ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا, اس کے ساتھ خدا کو دیکھا, اس کے بعد خدا کو دیکھا. مگر بس یہ یاد رکھ کہ یہ آنکھیں ظاہری اس کو نہیں دیکھ سکتی, دل کی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں. وہ مرتبہ توحید. ہاں ہم اس مرتبہ توحید تک پہنچ نہیں سکتے تو کم سے کم اس مرتبہ تک پہنچنے کی دعا تو کر سکتے ہیں, آرزو تو کر سکتے ہیں. تو یہ توحید کا ذوق اگر بیدار ہو جائے تو یہ معمہ حل ہو جائے گا کہ روح و جسم میں دوئی ہے کہ نہیں. مجھے معلوم ہے کہ مسئلہ کہاں پر تھا. روح اور جسم دو چیزیں ہیں یا ایک؟ ایک ہے. اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں, کراچی میں بھی دی تھی, ہو سکتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ تک یہ مثال پہنچ گئی ہو, آپ کو یاد ہو, لیکن ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے نہ دیکھی ہو. دیکھیے ہر چیز, ہر شے کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن, اور ہمیشہ باطن لطیف ہوتا ہے, ظاہر باطن کے مقابلے میں کثیف. کثیف یہ ناپاک کے معنی میں نہیں ہے, یہ کثیف دوسرے معنی رکھتا ہے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں ظاہری بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اپنا ہاتھ دیکھ لیں. ہر شخص, اس ہاتھ کے دو رخ ہیں, ایک کف دست ہے, ایک پشت دست. پشت دست کا رنگ عموماً کف دست سے زیادہ کثیف ہوتا ہے, اور کف دست کا رنگ پشت دست کی بنسبت لطیف ہوتا ہے. ہمیشہ یہ مٹھی بند ہوتی ہے, کھولیے, یہ لطیف ہے, یہ کثیف.
یہ صاف ہے اور یہ ذرا سا دوسرے رنگ کا۔ اب جناب والا یہی کیفیت ہمارے وجود کی ہے۔ ظاہر مادی جسم ہے، باطن جو لطیف پہلو ہے وہ ہے روح۔ ابھی سب کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ موت کے علاوہ روح کبھی بدن کو چھوڑ کر الگ ہو سکے۔ ممکن نہیں ہے کہ روح بدن سے جدا ہو جائے موت کے علاوہ۔ اب یہ روح پیدا کب ہوتی ہے؟ بہت سی آیتیں روایتیں لے کے آپ آ جائیں گے اور کہیں گے جناب آپ نے یہ نہیں دیکھا وہ نہیں دیکھا، میں سب دیکھ چکا ہوں، سب پڑھ چکا ہوں، ساری چیزیں میرے سامنے۔ روح کب تخلیق ہوتی ہے؟ ہماری آپ کی روح کب تخلیق ہوتی ہے؟ دیکھیے کسی بھی شے جو مادی شے ہے اس کے پہلے صرف 3 ڈائمنشنز کا تصور تھا، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، جس کو کہتے تھے ابعاد ثلاثہ، 3 ڈائمنشنز۔ حضرت آئنسٹائن کے زمانے میں ایک نیا تصور انٹروڈیوس ہوا اور وہ یہ انٹروڈیوس ہوا، آپ نہیں بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں، کیا سب حضرت ہوتے ہیں؟ اس میں بڑے بڑے حضرت بھی ہوتے ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا تو کیا مشکل ہے اس میں؟ تو حضرت آئنسٹائن نے ایک بات اور کہی، اور وہ کہا کہ ایک 4تھ ڈائمنشن بھی ہے، وہ ہے ٹائم، وقت۔ اسی انسان کا ایک 5th ڈائمنشن بھی ہے، وہ ہے روح۔ ایک ہی وجود کا ایک پرٹیکولر ڈائمنشن، اور یہ اسی وجود سے پیدا ہوتا ہے۔ روح کا فلسفہ یہ ہے، ملا صدرہ کے مکتب فکر میں پوری حقیقت اس کی واضح کی گئی ہے اور ایک تھیوری پیش کی گئی ہے جس کو کہا گیا ہے تھیوری آف سبسٹینشیل موومنٹ، یعنی نظریہ حرکت جوہریہ، یعنی جوہر میں حرکت ہے، جوہر میں حرکت ہے۔ اب یہ جوہر اور عرض جو لوگ فلسفہ جانتے ہیں ان کے لیے ہے کہ کچھ چیزیں کہلاتی تھیں جوہر اور کچھ چیزیں کہلائی جاتی تھیں فلسفے میں عرض۔ ظاہر ہے کہ اب بھی فلسفے کے اس زاویے سے یہی کہا جائے گا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ حرکت صرف عارضی شے ہے، جوہر میں وجود کے اندر انٹائر ایگزسٹنس کے اندر کوئی چینج اور کوئی موومنٹ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک خارجی حقیقت ہے، ایک عارضی حقیقت ہے، ایک عارضی حقیقت ہے، لیکن حرکت پورے وجود میں ہے، حرکت پورے وجود میں، تغیر پورے وجود میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ آپ کے شہر کا شاعر ہے اقبال، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یہ تغیر ہمگیر ہے، داخل سے خارج تک، باطن سے ظاہر تک، ظاہر سے باطن تک۔ اب اس تغیر کے ساتھ ایک اور تغیر سے متعلق شعر ذہن میں آ گیا تو وہ بھی ذکر کر کے آگے بڑھیں گے۔ عجیب و غریب ہے، پروفیسر سید اعزاز افضل مرحوم کا شعر ہے، اچھے شاعر تھے، کلاسیکی ذوق کے اچھے رچے ہوئے شاعر تھے، اور اس شعر میں بھی ایک پیغام ہے۔ میں شعر بلا وجہ منبر پہ کوٹ نہیں کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی۔ یہ حقیقت ہے۔ تو یہ حرکت الگ ہے، لیکن ایک دوسری حرکت جو میں ظاہر کر رہا ہوں، اس حرکت کو سمجھیں، اور اس کو سمجھے بغیر روح اور جسم کا رشتہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک روح اور جسم کی وحدت ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک معراج کے بیان میں لطف نہیں آئے گا۔
یہ علمی تمہید ضروری ہے معراج کے بیان کے لیے۔ حرکت جوہریہ کیا ہے؟ کیسے ظاہر کریں، کیسے بیان کریں آپ کے سامنے؟ کہتے ہیں کہ نیوٹن نے بھی سیب کی مثال سے اپنے لا آف گریویٹیشن کو واضح کیا تھا۔ اب اس میں تاریخی اعتبار سے نیوٹن کے بایوگرافرز میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ داستان کہانی ہے، کوئی کہتا ہے سچا واقعہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ اپنے باغیچے میں نیوٹن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سیب درخت کی شاخ سے ٹوٹ کر گرا زمین پر، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ نیچے ہی کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا۔ یہاں سے لا آف گریویٹیشن پر انہوں نے استدلال فرمایا۔ لیکن سیب ہی کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، سیب کا ایک بیج بوئیں آپ زمین میں، وہ ایک بیج ہے، ایک کچھ دنوں کے بعد وہ اس کا اکھوا پھوٹے گا، وہ سر ابھارے گا، خاک اس سے ہار جائے گی۔ خاک ہی سے وہ اپنی غذا اور توانائی لے کر خاک کو ہرا دے گا، اوپر اٹھے گا، تناور درخت بنے گا، اس کے بعد شاخیں آئیں گی، پھر کلیاں آئیں گی، پھر پھول کھلیں گے، پھر سیب آئے گا۔ سیب کا حجم پہلے چھوٹا ہوگا، پھر بڑھے گا۔ سیب ایک جگہ لگا ہوا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھ کے پورا ہوا، اور ساتھ میں اب اس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، اس کا مزہ بدلتا جا رہا ہے، اس کی خوشبو بدلتی جا رہی ہے۔ یہ چینج ہے یا نہیں؟ یہ تغیر ہے یا نہیں؟ جس طرح سے پورے سیب کے اندر ایک تغیر ہے، انٹائر ایگزسٹنس آف این ایپل، اس کے اندر ایک تغیر ہے، ایک چینج ہے، ایک موومنٹ ہے۔ اگر یہ تغیر نہ ہو تو سیب اپنے کمال تک نہیں پہنچے گا، کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے پورے اس کے وجود میں حرکت ضروری ہے۔ اب آپ ایک قلم گلاب کی لے لیجئے، گلاب کی قلم لگائی آپ نے، ایک قلم مؤنث ہے، ایک مذکر ہے۔ جس قلم سے لکھتے ہیں وہ مذکر ہے، جو قلم لگائی جاتی ہے وہ مؤنث ہے۔ تو آپ نے قلم لگائی، اس سے پودا ہوا، اس میں پھر کلی آئی، کلی کو سونگھ کے دیکھیے گلاب کی خوشبو ہے اس میں؟ جو قلم لگائی تھی اس میں خوشبو تھی؟ جب پودا نکل آیا، کلیاں آئیں، تو کیا آپ جا کے اس زمین پہ عطر چھڑکتے ہیں؟ جب کلی آتی ہے تو کیا اس میں گلاب کا عطر انجیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں نا، انجیکٹ نہیں کرتے۔ خود اس کے اندر وہ کلی کھلتی ہے، گلاب کھلتا ہے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ مٹی میں خوشبو نہیں تھی، جڑوں میں خوشبو نہیں ہے، ٹہنیوں میں خوشبو نہیں ہے، گلاب کے کانٹے میں خوشبو گلاب کی نہیں ہے وہ گلاب کے پودے کا حصہ، مگر اس میں خوشبو نہیں ہے، اس کی پتیوں میں خوشبو نہیں ہے، اس کی کلی میں خوشبو نہیں ہے۔ یہ مسلسل حرکت ہے جو اس کے جوہر میں ہو رہی ہے۔ گلاب کے پودے پر آپ نے عطر گلاب چھڑکا نہیں، گلاب کے پودے میں عطر انجیکٹ نہیں کیا، مگر گلاب سے عطر کشید کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک قانون سمجھ میں آیا کہ کسی پھول میں اگر خوشبو ہے تو ایک خاص منزل پر آنے کے بعد اس میں خوشبو قدرتی طور پر پیدا ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی ایسا عطر ساز موجود ہے جو اس کی خوشبو کو قید کر سکتا ہے تو وہ گلاب کا پھول تو رزق خاک بن جائے گا، مگر اس کی خوشبو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ محفوظ رکھنے والا جب تک محفوظ رکھ سکے،
توجہ ہے؟ محفوظ رکھنے والا جب تک محفوظ رکھ سکے، اب یہ محفوظ رکھنے والے کی قدرت پر ہے۔ سیب کی مثال آپ نے لی، سیب کا عرق آپ نے نکال لیا، اس کا عرق وہ محفوظ رہے گا جب تک آپ محفوظ رکھ سکیں۔ اسی طرح اس کا عطر اور خوشبو محفوظ رہے گی جب تک آپ محفوظ رکھ سکیں۔ اس سیب کے عرق کے لیے یا سیب کے جوہر کے لیے یا گلاب کے جوہر اور عطر کے لیے ابتداءً گلاب کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی بقا کے لیے گلاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی بقا کے لیے گلاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی روح کے پیدا ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، انسانی روح کے باقی رہنے کے لیے جسم کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ واضح ہے؟ ایک قطرے نادیدہ و گندیدہ صلب پدر سے رحم مادر تک منتقل ہوتا ہے۔ وہ قطرہ اسی تخم کی مانند ہے جیسے سیب کا تخم رزق زمین بنا دیا تھا۔ یہ رحم مادر میں پروان چڑھتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اسی کے اندر ایک ڈائمنشن پیدا ہوتا ہے، روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ روح اسی وجود کا حصہ ہے، اسی ایک وجود کا حصہ ہے۔ دو چیزیں نہیں ہیں کہ دونوں میں کوئی رشتہ، کوئی پیوند کاری کی گئی، اسی ایک حقیقت کا ایک پہلو ہے روح۔ پیدا ہونے کے لیے اس جسم اور اس پورے سانچے کا محتاج، باقی رہنے کے لیے نہیں۔ وہ کشید کرنے والا۔ ہمارا جسم خاکی رزق خاک بن جاتا ہے، ہمارا بدن پیوند خاک ہو جاتا ہے، مگر روح کو رب اکبر اپنی قدرت سے محفوظ رکھتا ہے، اور جتنی اس کی قدرت جب جب چاہے روح کو باقی رکھے۔ واضح ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ نفس نفس انسانی یا جسے اسی کو روح بھی کہتے ہیں، یہ جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء، یہ اپنے حدوث اپنی پیدائش کے لحاظ سے، اپنی تخلیق کے لحاظ سے جسمانی ہے، اپنی بقا کے اعتبار سے روحانی ہے۔ یہ بہت دقیق فلسفے کا مسئلہ ہے، مگر آپ کے ذہنوں نے قبول کر لیا۔ حوزہ علمیہ میں حرکت جوہریہ کے نظریے پر 6 مہینے بحث ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، اس میں مشکلات ہیں، ظاہر ہے وہ سب ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بنیادی تصور ہے وہ آپ تک منتقل ہو گیا۔ روح اور جسم دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی حقیقت ہے۔ اب روح جسم کے ساتھ ساتھ رہے گی، اس لیے کہ وہ دو ہے ہی نہیں۔ جسم سے تبھی جدا ہوگی جب موت آ کر روح کو جسم سے جدا کر دے۔ اس لیے اب اگر موت سے پہلے کوئی روح عروج پاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ روح پرواز کر جائے اور جسم رہ جائے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ معراج کی حقیقت یہی ہے کہ جہاں تک روح کا سفر ہو وہاں تک جسم ساتھ ساتھ جائے۔ ہاں، کمال روح یہ ہے کہ صرف جسم ہی ساتھ نہ جائے، جسم پر ردا ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ جائے، قدم میں نالین ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ذکر معراج کا ہے، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، یہ حسن لطافت ہے، یہ لطافت ہے۔ کل ناموضوع نعرہ لگا تھا، اس لیے ٹوکا تھا میں نے۔ معراج کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ابو طالب اور فرزند ابو طالب دونوں کا ذکر نہ ہو۔ میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ پڑھیں۔ معراج کہاں سے ہوئی، کتنی بار ہوئی، کب کب ہوئی؟ کوئی نہیں، ایک کتاب سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ سیرت حلبیہ میں معراج پر بہت صفحات لکھے گئے ہیں، اور اس میں یہ تمام اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ معراج سے متعلق ایک قول یہ ہے کہ قبل بعثت معراج ہوئی۔ قبل بعثت ابو طالب زندہ تھے یا نہیں؟ حضرت ابو طالب کی وفات کب ہوئی ہے؟ کتنے دنوں تک ابو طالب کے سائے میں نبوت نے تبلیغ کی ہے؟ پہلی بار جب معراج پر تشریف لے گئے، روح و بدن کے ساتھ، مکمل وجود کے ساتھ، تو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا، معلوم ہے حضرت ابو طالب کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ راتوں میں اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے میرے محمد پہ کوئی گزند تو نہیں پہنچی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے میرا پیغمبر، میرا محمد، میرا بھتیجا، میرا لال محفوظ تو ہے۔ ایک مرتبہ اٹھ کے دیکھا بستر خالی، پریشان ہوئے اور کچھ دیر تک پریشان، پھر فوراً تمام بنو ہاشم کو جگایا، اٹھو محمد نہیں نظر آ رہا، اٹھو محمد نہیں نظر آ رہا۔ اس کے بعد سب کو کہا کہ جتنے کفار قریش ہیں بڑے بڑے جو میرے بھتیجے کے دشمن ہیں، سب کے دروازے پر اسلحے سے لیس ہو کر جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا شجاعت ہے ابو طالب کی! تاریخ ابن واضح یعقوبی اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کا واقعہ ہے کہ سب کے دروازوں پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور میں ڈھونڈتا ہوں اگر میرا بھتیجا نہ ملا تو ایک بھی زندہ نہ بچے۔ کس طرح ابو طالب نے حفاظت کی ہے، کس طرح حفاظت کی ہے۔ اور اس کے بعد جناب عباس سے کہا جاؤ تلاش کرو۔ مقام ذی طوا تک گئے، مقام ذی طوا تک جا کر پوچھا، پکارتے تھے، یا محمد، یا ابو القاسم، یا محمد، عینی عین انت عینی، میرے نور نظر کہاں ہو؟ مقام ذی طوا پر براق سے اترے، چچا میں ہوں، کلیجے سے لگا لیا، لائے حضرت ابو طالب کے پاس، کہا بیٹا کہاں تھے؟ کہا میں بیت المقدس گیا تھا۔ چچا میں معراج پر گیا تھا۔ سکون پیدا ہوا، اطمینان پیدا ہوا، اور اس کے بعد کہا سب کو بلا لو۔ اور بھتیجے سے معلوم ہے کیا کہا؟ اے بیٹا تم بیت المقدس گئے تھے، اپنی زبان سے یہ واقعہ نہ سنانا، کہیں یہ کافر تمہیں جھوٹا نہ کہیں۔ تم نہ سنانا، میں سناؤں گا انہیں کہ آج رات میرا بیٹا معراج پر گیا تھا۔ آج تک ذہن مسلم معراج میں شک کرتا ہے۔ ابو طالب نے سنتے ہی یہ نہیں پوچھا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کہہ رہے ہو، کہاں بیت المقدس، کہاں مکہ؟ نہیں، ابو طالب صرف ذات پیغمبر کا محافظ نہیں ہے، صداقت پیغمبر کا محافظ۔ کہا بیٹا تم نہ بیان کرنا، میں بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی، سب کو جمع کیا، سب کو بلایا اور کہا، اعلان کیا، سب سو رہے تھے بے خبر نا،
ابو طالب کی شجاعت دیکھو، جرأت دیکھو، ہمت دیکھو، حوصلہ دیکھو، بلندی دیکھو، وقار دیکھو، ہیبت دیکھو، دبدبا دیکھو. بڑے بڑے سورماؤں کو سب جب جمع ہو گئے، کہا تمہیں معلوم ہے آج رات کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. دیکھیے کہنے کے طریقے ہوتے ہیں، سلیقے ہوتے ہیں، پیغام دینے کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی فرما رہے تھے، بار بار ہوتا تھا نا یہ مطالبہ کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے. ہمارے کسی بھی حسین سے حسین تر، قوی سے قوی تر، لائق سے لائق تر جوان کو کہیے ہم آپ کے سپرد کر دیں گے، محمد کو ہمارے سپرد کر دیجئے. اور ابو طالب کہتے تھے تم کیا کرو گے؟ کہا ہم قتل کریں گے. کہا ہم تمہارے بیٹے کو لے کے پالیں اور تم ہمارے بیٹے کو لے کے قتل کرو؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اب انتہا تک بات پہنچی اور ابو طالب سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری جرأت کتنی ہے، میری شجاعت کتنی ہے، میری شہامت کتنی ہے، میرا حوصلہ نصرت پیغمبر کے لیے کیا ہے. کہ آج رات میرا بیٹا آنکھوں سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو گیا. تمہیں خبر ہے کیا ہوا؟ میں نے اپنے جوانوں کو تمہارے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا. اگر میرا بیٹا نہ ملتا تو آج تم زندہ سلامت اٹھتے نہیں. اس ذکر کے بغیر معراج کا تذکرہ پورا ہو سکتا ہے؟ اب جو کہتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں تھی، ان کے لیے یہ روایت ضروری ہے. اگر جسم غائب نہیں ہوا تھا تو ابو طالب پریشان کیوں ہو گئے؟ اس کے بعد کہا پھر میرا بیٹا مل گیا. اور معلوم ہے کہاں گیا تھا؟ معراج پر گیا تھا. اس کے رب نے اسے بلایا تھا، بیت المقدس تک گیا، معراج تک گیا اور واپس آیا. اور سب سن رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے جو ابو طالب کو جھوٹا کہے. مصطفیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا تو دور کی بات ہے. کسی میں ہمت نہیں ہے جو ابو طالب کے شان میں گستاخی کرے. سب سر جھکا کے سنتے رہے. پہلا مصدر معراج کا قرآن، پہلا راوی معراج کا خدا، دوسرا راوی معراج کا ابو طالب. علم رجال مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ابو طالب کا تذکرہ نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس آج کی تقریر یہیں پہ روکتا ہوں. دیکھا ابو طالب کی شجاعت، دیکھا ان کی جرأت، دیکھا دروازوں پر کھڑا کر دیا تھا نا اپنے جوانوں کو، کھڑا کر دیا تھا. یہی منظر اس سے ملتا جلتا منظر ہے جب حسین مدینے سے چل رہے. جب جنت کے سید و سردار سے ایک لعین نے، ایک ملعون نے بیعت طلب کی. کجا سید و سردار جنت، کجا مطالبہ بیعت؟ فیصلہ سب یہی. لوگ سیاسیات، سماجیات، ہسٹری، فلسفی آف ہسٹری، فلسفہ تاریخ، خدا معلوم کیا کیا پڑھانا چاہتے ہیں. سادہ سی بات ہے، اللہ کے رسول نے جسے جنت کا سردار کہا، کسی بڑے سے بڑے امتی کی بھی، کسی بڑے سے بڑے متقی کی بھی مجال ہو سکتی ہے کہ کہے آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. سادہ سی بات، بہت سادہ سی.
اور اس حدیث میں کسی کو شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ آپ کی من گھڑت حدیث ہے، نہیں، حضور کا یہ ارشاد تمام بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا۔ حسین سے طلب بیعت کی گئی، دارالامارہ میں بلایا گیا۔ حسین تنہا نہیں گئے، ساتھ میں کچھ جوانوں کو لے کے چلے اور ان جوانوں کو دروازے پر روک دیا، کہا مجھے بلایا ہے تنہا، میں اندر جاتا ہوں، تم دروازے پر ٹھہرو، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بے شک تم اندر آ جانا۔ یہ محرم کی ابتدائی تاریخوں میں بیان کیا جاتا ہے، آپ سن چکے ہیں، لیکن جرأت دیکھیں، یہ سب کون تھے؟ وہی تھے جن کی رگوں میں ابو طالب کا لہو موجود تھا، وہی تھے۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، گفتگو ہوئی، ایک منزل وہ آئی جب آواز بلند ہو گئی اور کہا تیری مجال ہے کہ مجھے قتل کرے؟ آواز کا بلند ہونا تھا کہ حضرت ابو الفضل العباس نے ایک ایڑ ماری، ایک ٹھوکر ماری، دارالامارہ کا دروازہ کھل گیا، اندر داخل ہوئے، قبضہ شمشیر پر ہاتھ۔ آقا کسی نے گستاخی کی؟ کہا نہیں بھیا، ابھی نہیں، صبر کرو۔ ہیبت ابو طالب گویا مجسم ہو گئی عباس کی شخصیت۔ بھیا واپس چلے، اجرکم علی اللہ۔ یہ تاریخ شہادتیں بیان کرنے کی نہیں ہیں، لیکن ہر واقعے میں ایک سبق پوشیدہ ہے، ایک سبق پوشیدہ ہے۔ یہ جملہ تھا نا کہ کیا تیری مجال ہے کہ مجھے قتل کرے؟ قتل کا اعلان ہو گیا تھا نا، قتل کا ارادہ ظاہر ہو گیا تھا نا۔ قاتل کو قتل کر دینے میں کوئی جرم تو نہیں تھا، جو قتل کے ارادے سے حملہ آور ہو رہا ہو، جو قتل کا ارادہ رکھتا ہو، اسے قتل کر دینے میں کوئی جرم تو نہیں ہے۔ لیکن نہیں، سرکار سید الشہداء نے ہمیشہ یہ بات سامنے رکھی، ہم اپنی طرف سے آغاز نہیں کریں گے، ہم جنگ کا آغاز اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ عباس کے جذبات پہ پہرے بٹھا دیا۔ ہاں، حضرت زین العابدین کے ہاتھوں میں تو دشمنوں میں نے ازراہ ظلم ہتھ کڑیاں ڈال دی تھیں، لیکن جب کوئی نہیں رہ گیا اور ایک مرتبہ حضرت عباس نے مؤدبانہ انداز سے پوچھا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے میں جس کا سردار ہوں؟ اس کا جواب آقا کے پاس نہیں تھا، اس کا جواب نہیں تھا۔ آقا نے اجازت دی، مگر کس انداز سے اجازت دی؟ لڑنے کی اجازت دی، جنگ کرنے کی اجازت دی۔ ایک ہاتھ میں علم اور ایک ہاتھ میں سکینہ کی مشق، سوکھی ہوئی مشق۔ ایک ہاتھ میں علم اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ۔ اب یہ وفادار کیا جنگ کرتا؟ انجام عصر عاشور تک پورا قافلہ یا ذبح ہو چکا تھا یا اسیر۔ ہاں، 10 محرم کو سن 61 ہجری میں سرکار سید الشہداء اپنے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کے جلتی ہوئی ریت پر سو گئے، ابدی نیند۔ اور اس کے بعد بیویاں اسیر ہوئیں، خیمے جلائے گئے۔ پوری رات سید سجاد نے ایک سجدے میں گزاری۔ 11 محرم کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کی گئیں بیویاں۔ مہار ناقہ سید سجاد کے ہاتھوں میں دے دی گئی۔ پاؤں میں بیڑی بھی ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار طوق، اور اس پر اضافہ بھی کچھ لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، اور ساتھ میں مہار ناقہ بھی ہے، اور اس طرف سے لے جایا گیا ہے کہ جہاں
ایک طرف زنجیروں میں جکڑ دیا گیا کہ تڑپ نہ سکے، اور ایک طرف اس طرف سے لے جایا گیا کہ تڑپنے پر مجبور ہو جائے۔ نتیجہ ظاہر ہے، جو کشمکش ہوئی ایسا لگتا تھا کہ روح جسد عنصری سے مفارقت کر جائے گی۔ زینب نے آواز دی، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح جسد عنصری سے مفارقت کر جائے گی۔ جواب دیا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے؟